اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں۔ اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، یعنی اسم متمکن کہتے ہیں معرب، غیر متمکن تو کہا جاتا ہے مبنی کو، اور متمکن کہا جاتا ہے معرب کو۔ تو معرب کے اوپر اعراب بدلتا ہے، مبنی کے اوپر اعراب نہیں بدلتا ہے۔ یعنی معرب کی جو اقسام ہیں، اعراب کے اعتبار سے معرب کے جو اقسام ہیں وہ 16 ہیں، یعنی معرب 16 طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو 16 طرح میں کس پر کیسا اعراب آئے گا اس کا یہاں پر بیان ہے۔ معرب اسم متمکن 16 طرح کا ہو سکتا ہے اعراب کے اعتبار سے، اب کس اسم پر کیسا اعراب آنا ہے اس کا بیان یہاں پر آیا ہے۔ نمبر 1، مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو تثنیہ، جمع اور غیر منصرف نہ ہو، اور اس کا آخری حرف علت نہ ہو، جیسے خالدن۔ اب یہ 3 لفظ ہیں، ایک مفرد منصرف صحیح، اگر کوئی لفظ مفرد ہو یعنی تثنیہ و جمع نہ ہو، اور دوسرا منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، تو غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں، اسباب منع صرف جو 9 ہیں، وہ ان میں سے 2 اس میں نہ پائے جاتے ہوں۔ اور تیسرا صحیح ہو۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں حروف علت نہ ہو۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو یا، تو اس کے آخر میں الف واو یا ساکن نہ ہو۔ تو اگر آخر میں الف واو یا ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، واحد ہے اور غیر منصرف نہیں ہے، اور آخر میں حروف علت نہیں ہے، تو پہلی شکل تو یہ ہوئی۔ اسی طرح سے دوسرا ہے جیسے خالدن، خالدن اسم ہے اور واحد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اس کے اندر صرف ایک سبب علم پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے آخر میں دال ہے، الف واو یا میں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب اسی طرح سے دوسرا ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ مفرد منصرف قائم مقام صحیح، یعنی جیسے مفرد منصرف صحیح تھا، اسی طرح سے مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور آگے آ رہا ہے جمع مکسر منصرف۔ تو ان تینوں کا اعراب بتلانا ہے کہ اگر کوئی لفظ، کوئی اسم ان 3 حالتوں میں ہو کہ مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو یا صحیح کے قائم مقام ہو، صحیح ہو یا صحیح کے قائم مقام ہو، یا جمع مکسر منصرف ہو، تو ان تینوں شکلوں میں جو ہے اگر وہ حالت رفع میں ہو یعنی مرفوعات میں سے ہو تو اس کے اوپر پیش آئے گا، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کے اوپر فتح آئے گا، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو اس کے نیچے کسرہ آئے گا۔ دیکھیں نمبر 2، مفرد منصرف قائم مقام صحیح وہ اسم منصرف ہے جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، واو یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون، ڈول، مدنیون، مدینہ منورہ کا رہنے والا۔ تو دیکھیں مفرد منصرف قائم مقام صحیح کہا جائے گا کہ مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور اس کے آخر میں واو یا ساکن یا ماقبل ساکن ہو، یعنی آخر سے پہلے، آخر والا تو جو بھی ہو لیکن نہیں، آخر میں حروف علت ہو، آخر میں حروف علت ہو، یعنی واو یا ہو، اور واو اور یا سے پہلا جو لفظ ہے وہ ساکن ہونا چاہیے۔ اگر واو اور یا سے پہلے والا لفظ ساکن ہے تو یہ قائم مقام صحیح کہلاتا ہے، اور اس کا اعراب بھی وہی ہے جو مفرد منصرف صحیح کا ہے۔ اسی طرح جمع مکسر منصرف، جمع ہو یعنی 2 سے زیادہ بدل کرے، مکسر اس کا صیغہ ٹوٹ رہا ہو، واحد کا وزن سلامت نہ رہ رہا ہو، تو اگر کوئی ایسی جمع ہے کہ جس کا واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہ رہا ہے اور منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے، جیسے رجالن جمع ہے، مکسر ہے، رجلن کی جمع ہے، اور رجلن کا صیغہ رجال میں سلامت نہیں رہا، منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے۔ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 آپ نے دیکھے، مفرد منصرف صحیح،
مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بھی لفظ کو پائیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک قسم کی شرط پائی جا رہی ہے، تو اگر وہ حالت رفع میں ہو، یعنی وہ مرفوعات میں سے نکل رہا ہو، یعنی فاعل ہو یا مبتدا ہو یا خبر ہو یا اور دیگر مرفوعات میں سے ہو، تو اس کے اوپر حالت رفع میں ضمہ آئے گا، یعنی پیش آئے گا۔ اور اگر وہ لفظ منصوبات میں سے آ رہا ہو، جو منصوبات شمار کیے جائیں گے، ان منصوبات میں سے وہ لفظ آ رہا ہو، تو اس کو حالت نصبی کہا جائے گا، اور حالت نصبی میں اس کے اوپر فتح آئے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ لفظ مضاف الیہ بن رہا ہو یا مجرور بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو حالت جری کہا جائے گا، اور حالت جری میں اس کے نیچے کسرہ دیا جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء خالد، آیا خالد، و مدنی، اور مدینہ منورہ کا رہنے والا، و رجال، اور بہت سارے آدمی۔ تب یہاں دیکھیں، خالد مفرد منصرف صحیح ہے، مدنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، رجال مکسر منصرف ہے۔ یہ تینوں جو ہیں حالت رفع میں ہیں، یعنی تینوں کے تینوں مرفوعات میں سے ہیں۔ خالد، مدنی، رجال تینوں فاعل بن رہے ہیں، اور فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے، لہذا حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر پیش لگایا جائے گا، اور پیش لگائے جانے کے ساتھ ساتھ تنوین بھی آئے گی، کیونکہ تنوین صرف غیر منصرف میں نہیں آتی، باقی منصرف میں تنوین آتی ہے۔ تو ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رأیت خالدن و مدنی و رجالا، دیکھا میں نے خالد کو اور مدینہ منورہ کے رہنے والے کو اور آدمیوں کو۔ تو یہاں پر خالد مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت نصبی میں واقع ہے۔ حالت نصبی بتایا تھا کہ جو اس منصوبات میں سے ہو اس کو حالت نصبی کہا جاتا ہے، اور منصوبات جو ہیں آگے چل کر کے آئیں گے کہ سارے کے سارے مفعول، جتنے بھی مفعول ہیں سارے کے سارے منصوبات میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی مفعول بن رہا ہو تو وہ خود بخود منصوبات میں سے ہوگا۔ تو یہ جو خالدن ہے یا مدنین ہے، رجالن ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں فتح ملتا ہے، تو ان کو فتح دیا گیا ہے۔ دیکھا میں نے خالد کو اور شہر کے رہنے والے کو اور لوگوں کو۔ مررت بخالدین و مدنین و رجال، گزرا میں خالد کے پاس سے اور شہر مدینہ منورہ کے رہنے والے شخص کے پاس سے اور آدمیوں کے پاس سے۔ تو یہاں پر با داخل سفر، بخالدین، بمدنین، برجال، باہر فجر کی وجہ سے سب کے سب مجرور ہیں، تو گویا کہ حالت جری میں ہے، حالت جری میں ہے، تو ان کے نیچے سب کے نیچے کسرہ آئے گا، کہا جائے گا مررت بخالدین و مدنین و رجال۔ تو اب یہ ایک لفظ تھا قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون۔ تو یہاں پر واو جو آخر میں واو ہے، اور واو سے پہلے لام ساکن ہے، تو یہ قائم مقام صحیح ہے۔ اسی طرح سے مدنیون، تو آخر والی جو یا ہے اس کے اوپر تو پیش ہے، اس سے پہلے یا کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، مدنیون، نون کے نیچے زیر ہے، تو اس اعتبار سے یہ قائم مقام صحیح ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ قائم مقام صحیح ہے۔ اب دیکھیں تمرین دی ہے، تمرین کو آپ کو حل کرنا ہے، سمجھنا ہے، ترکیب بھی کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، خط کشیدہ الفاظ میں اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی قسمیں ہیں، اس کو متعین کرنے کے بعد اس کا اعراب بیان کیجیے۔ دیکھیں، سجدۃ السہوی واجبۃ، سجدۃ السہوی واجبۃ، سہو کا سجدہ واجب ہے۔ پہلے ترکیب دیکھیں، سجدۃ مضاف، السہوی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، واجبۃ خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ ترکیب تو ہوئی۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اسم متمکن کی کون سی قسمیں ہیں۔ سجدۃ یہ مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے، کیونکہ اس کے آخر میں یہ حروف علت نہیں ہے، تو یہ سجدۃ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور السہو، السہو یہ مفرد ہے، منصرف ہے، لیکن صحیح نہیں ہے بلکہ قائم مقام صحیح ہے۔ صحیح تو وہ ہوتا ہے اس کے آخر میں حروف علت نہ ہو، اور یہاں پر واو موجود ہے حروف علت میں سے، اس وجہ سے صحیح تو نہیں ہے۔
البتہ صحیح کے قائم مقام ہے، صحیح کے قائم مقام ہے کیونکہ اسی کے وزن پر ہے۔ تو السہو یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، تو ان کا اعراب جو ہے سجدتو کا حالت رفیع میں پیش ہے اور السہوی مضاف الیہ ہے، لہذا اس کا جو اعراب ہے وہ کسرے والا ہے۔ سہو کا سجدہ واجب ہے۔ اقلام مصری نفیستن، اقلام مصری نفیستن، مصری شخص کے قلم عمدہ ہیں، مصری شخص کے قلم عمدہ ہیں، تو ترکیب ہوگی اقلام مضاف، مصری مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نفیستن خبر مبتدا، خبر کی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اقلام جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر منصرف، جمع ہے مکسر ہے اور اسی طرح منصرف ہے، تو حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پیش آئے گا۔ اور مصریون یہ بھی مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، کیونکہ اس کے آخر میں یا رہی ہے اس لیے صحیح تو نہیں ہے، لیکن یا ساکن، یا سے پہلے یا ساکن بھی ہے، مصریون یا ساکن بھی ہے، تو اس لیے یہ قائم مقام صحیح ہے۔ اور خیر الحدی حدی محمد، بہترین سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو یہاں پر ترکیب ہوگی خیر مضاف، الحدی مضاف الیہ، مضاف الیہ کا مبتدا، حدی مضاف، محمد مضاف الیہ، مضاف الیہ اسم کا خبر مبتدا، خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں الحدی یہ اسم ہے، مفرد ہے، منصرف ہے اور قائم مقام صحیح ہے، کیونکہ آخر میں حروف علت یا موجود ہے، تو یہ حقیقت میں تو حروف علت نہیں ہے لیکن وہ صحیح کے قائم مقام ہے، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ستو زبین، ستو زبین، میں نے ایک ہرن کا شکار کیا، ترکیب ہوگی ستو فعل اس میں ضمیر نافعل اور زبین مفعول، فعل فاعل مفعول سے جملہ فعلیہ بریہ ہوا، تو یہاں پر جو زبین آیا ہے تو یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، کیونکہ آخر میں اس کے یا رہا ہے، یا سے پہلے ساکن ہے۔ آگے شاہد الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھا، لوگوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا، ترکیب ہوگی شاہد فعل الناس فاعل الہلال مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہاں پر الناس جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر منصرف ہے، واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا اور اس وجہ سے جمع مکسر منصرف ہے، تو یہ حالت میں حالت رفعی میں ہے، یعنی فاعل بن رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر پیش آیا ہے۔ الہلال یہ مفعول ہے، حالت نصبی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر فتح آیا ہے۔ لوگوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا۔ سمعنا الاخبار، ہم نے خبریں سنی، ترکیب سمع فعل نام فاعل اور اخبار مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں جو اخبار ہے یہ جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر منصرف ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ ہے، حالت نصبی میں فتح ہے، حالت جری میں کسرہ ہے۔ اسے جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ لینا، دیکھ لینا کہ اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے۔